قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں، اس کے حکموں کی پابندی نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبدیت کا حکم دیا ہے، پھر بھی اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سب غلطیوں کو، ان سب گناہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بار بار قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں۔ کہیں ایمان والوں کو کسی گناہ کو ہائی لائٹ کر کر اللہ اس سے روک رہے ہیں، کبھی کسی گناہ کو بتا کر اس سے روکا جا رہا ہے، کبھی اجتماعی طور پر یعنی ٹوٹلی جتنے گناہ ہیں اس سے رکنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی اللہ اشارے میں بات کر رہے ہیں، کبھی ان کو صاف ظاہر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز ہے جو تمہارے لیے نہ دنیاوی اعتبار سے درست ہے، نہ آخرت میں تو تمہارے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوں گی، لیکن تم اس سے بچا کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، آپ ایمان والے ہو، آپ اسلام کو فالو کرنے والے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی نبوت پر، ان کی تمام باتوں کو مانتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہوئے پھر یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ عزیزو، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی چیز کی کمی باقی رہ رہی ہے، ہم کوئی ایسا کام ہم سے چھوٹ رہا ہے جو ایمان والوں کے شایان شان نہ ہو، ایمان والے جو کام کرتے ہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اگر تم اس کی چنگل میں پھنس جاؤ گے، اگر تم اس کی بات مان لو گے تو تم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں آ جاؤ گے۔ یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم ہی کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو ایمان کا معیار، لیول اور اللہ کے نزدیک کس کیٹیگری کا ایمان مسلمانوں کا قابل قبول ہے اور کتنا چل سکتا ہے، اس کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے ساتھیوں نے ایمان لایا تھا، ان کی جماعت نے ایمان لایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح ایمان لایا تھا، نبی کی ہر بات کو فالو کرتے تھے، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، نمونہ مانتے تھے، تم بھی اسی طرح اپنی زندگی کو بنا لو جس طرح صحابہ نے دنیا میں نبی کے سامنے اپنی زندگی کو آگے آنے والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر اس دنیا سے، اس چار دیواری سے اس دنیا میں آگے آنے والے انسانوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، اس طرح بھی تم اپنے ایمان کو بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ موجودہ حالات میں یہ سب آیتوں کو، قرآنی جتنی تعلیمات ہے، تمام تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھ کر آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کی ساتھیوں کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے میرے عزیزو، موجودہ حالات میں
ہم کو اپنا ایمان بچا کر اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ماحول اس طرح بنا دیا گیا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایمانی تعلیمات پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے ہم کو روکا تھا، ہم کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب اگر ہم کو ان باتوں کا علم نہ ہو، اس کے بعد اگر کوئی غیر قوم، غیر مذہب والا آ کر ہماری ذہن سازی کرے، ہم کو بھٹکائے، تو پھر دور نہیں ہے کہ ہم بھی بھٹکیں گے، اور ساتھ میں ہم اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی نسلوں کو بھی ایمان کا سودا کرتے ہوئے ایمان سے فارغ کرتے جائیں گے۔